اور نکاح میں جلدی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوان مردوں، اے مسلمان بچوں، اگر تم سے ہو سکے تو نوجوانوں نکاح جلدی کرو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھو۔ نکاح جو ہوتا ہے نا، نکاح اس سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے نکاح۔ فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا۔ یہ لبرل لوگ ہیں نا، لبرل لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، اب تیزی کے ساتھ یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے شادی کی، تھوڑی موج کر لے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ اور اب تو شادی کی برائیاں بیان ہونے لگی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، کچھ لوگ شغل میں مذاق میں لوگوں کا تو ابھی شادی کر لے گا، تو کس چکر میں پڑ گیا، 4 دن گھوم لے۔ یہ وہ سوچ ہے جو سوچوں کو ناپاک کرے گی، یہ وہ سوچ ہے جو خیالات کو پراگندہ کرے گی، یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو بخیر دے گی۔ نکاح ایک بڑا بہترین طریقہ، بہترین۔ میں ایک خاتون کالم نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں، تو میں کچھ حدیثوں کو سنتی تھی، تو میں تبصرہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی مولوی مارے نہ، لیکن میرے ذہن میں نے جب یہ سنا کہ نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو میں کہتی تھی کس طرح۔ پھر میرے محلے میں گلی میں ایک لڑکا تھا، تو اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اس کا کچھ ماحول خراب رہا۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی، والدین اس کے موجود نہیں تھے، تنہا رہتے تھے، اس کے بعد بھی میں دیکھتی کہ مجھے لگتا کہ یہ کچھ چیزیں غلط کرتا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہتی ہے پھر اس کا 1-2 بچہ ہو گیا، تو اس کی بیوی نے میکے جانا بالکل ختم کر دیا۔ اب اس کا میکے جانا بالکل ختم ہوا ہے، تو اس کے خاوند کا کردار بھی صاف ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے گناہ کا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف رجحان بھی کر گیا ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بھی نکل آئی ہے۔ تو کہتی ہے اس خاتون کا مستقل اس کے گھر میں بیٹھ جانا میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا، اس نے ایمان محفوظ کر لیا۔ آپ نکاح کی رغبت دیں گے اور کوشش کریں گے ماحول کے اندر شادیاں جلدی کی جائیں جس حد تک ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عجلت سے منع کیا، فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی بھی ہو تو دوڑ کے نہ ہو، آرام سے چل کے آؤ۔ یہی حکم ہے نا جی، جماعت کھڑی بھی ہے تو دوڑ کے نہ ہو، اعتدال کے ساتھ آؤ۔ لیکن حضور نے فرمایا بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، پھر جلدی کرو، نکاح کر دو۔ جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شادی جلدی کرو۔ اس کے بعد پھر جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کی تربیت، ان کی تربیت۔ بچی والے سکھائیں بچی کو خامند کے حقوق، سسر نہیں سکھا سکتا، ساس نہیں، وہ تو معاذ اللہ اپوزیشن سمجھتی ہے ساس سسر کو، وہ کیسے سکھائیں گے؟ سسرال والوں کی تو باتیں بری لگتی ہیں۔ وہ خود سکھائے، باپ سکھائے، بھائی سکھائے۔ اور جب کسی کے منہ سے کوئی کسی کو کسی کے حق میں قائل کرتا ہے تو بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں اس طرح ہوں، میں تو آپ کہیں گے یہ تو خود نمائی کر رہا ہے۔ لیکن اگر میرے دوستوں میں سے، علماء میں سے کوئی بندہ بات کرے گا، کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہاں یہ جائیں تو چائے صحیح پلاتا ہے، اس کی مہمان نوازی ٹھیک، کوئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر خاوند اپنے منہ سے اپنے حقوق بیان کرے گا تو بیوی کیسے سمجھے گی؟ وہ کہے گی صرف یہی حدیثیں ہیں، دوسری کوئی نہیں۔ تو اگر اس کا والد، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کریں، خدا را توجہ کریں۔ ابا جی سمجھائیں بیٹی کو، ابا جی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا قربان جائیں، یہ خاتون جن گلیوں سے گزری ہیں ان گلیوں پر بھی ہماری اولادیں قربان۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کسی وجہ سے مولا علی شیر خدا کے ساتھ میری شکر رنجی ہو گئی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ محبت کی بات تھی، یہ کوئی لڑائی تھوڑا تھی۔ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کہ آج بات میری وجہ سے بڑی تھی، ہو جاتی ہے نا کبھی پیار میں بات، میری وجہ سے بات بڑھ گئی۔ حضور تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج بات علی کی وجہ سے بڑھ گئی، قربان جائیں۔
یہ کائنات میں دھرتی پہ نظارے کہیں نہیں ملیں گے. اہل بیت نبوت کا یہ خوبصورت آنگن، اس کی چاشنی، آپ ہم شعر پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں تو اترے نا. فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ اس آنگن میں جو لوگ بستے تھے وہ نور والے تھے سارے. نوری لوگ نوری، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج بات، لیکن طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بات کی، اس لیے کہ جتنی جلدی بیٹی باپ کی بات سمجھتی ہے، بھائی کی سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے. حضور نے کہا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں جو تم کہو فوراً مانے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا سن رہا تھا، سمجھا حضور سیدہ کو رہے تھے، آنسو میرے نکل گئے، اور میں دوڑ کے آیا، ہاتھ چوم کے عرض کی محبوب فاطمہ سے کچھ نہ کہیں، آپ میری طرف توجہ کریں، نگاہ کرم کریں، میں انشاءاللہ آئندہ خیال کروں. آپ غور کریں گے ان چیزوں پہ، آپ اور بچے کو بھی تھوڑا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، باقیوں کے ساتھ آپ کا وقت کبھی کبھار گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کی ملاقات محدود ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں، 2 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں. اس کا مستقل وقت میاں بیوی کا گزرنا ہے. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں خامند کے سامنے اس کے بیوی کے خلاف، زیادہ نہیں، ایک بات ہم کر کے آ گئے اور ہمیں نہیں پتا، ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی، ہم سو گئے اپنے کمرے میں، ان کی زندگی بیچاروں کی ان کے لیے آگ بن گئی، وہ ساری رات لڑیں گے. اور اگر ہم تھوڑا سا خیال کرتے، کیا خوبصورت حدیث ہے میرے نبی پاک کی، ابن حجر حدیث لائے، حضور نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے، یا بیوی کو اس کے خامند کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی. کبھی ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار موجود تھے، تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے. تو حضور نے فرمایا ابوبکر آپ جائیے، اللہ خیر فرمائے گا، آپ جائیے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکرا کے بول رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور کاش مجھے بھی صلح میں شامل کر لیا جاتا، مجھے بھی. لیکن میاں بیوی کیا ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. کبھی خامند کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کیا باہر بیان کرے، کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے، وہ تو لباس ہے، اس میں کچھ ہے ہوگی بھی تو خامند تو چھپائے گا، کیونکہ وہ لباس ہے، لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے کی. بیوی جتنی مرضی بھوک کاٹے، اس کے لباس ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامند کا شکوہ نہ کرے، وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے، وہ تو پردہ ڈالے گی. اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے، زینت والا. میں کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کرتا تھا، میں کہتا تھا اماں جی یہ جو دیہات کی عورتیں انہوں نے کچھ مصیبتیں جان بوجھ کے اکٹھی کر لی، جان بوجھ کے. اب تو خیر سارے لوگ چلیں، آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن میرے کافی سارے دوست ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سالن ہی گھر میں پکتا ہے، روٹیاں بازار سے ہی آتی ہیں. اور اکثر نے آپ کی نہیں بات کر رہا میں، آپ کیوں پریشان ہو گئے، انہوں نے موٹر سائیکل کے آگے روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، شام کو کھانا لے کے آ رہے ہیں. ہماری اماں کہتی تھیں کبھی اگر بازار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں. خبردار. میرے ابا جی جانے لگتے نا، سادی عورت دیہات کی، وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو اماں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کہتی آپ کا کیا بگڑے گا، لوگ تو یہی کہیں گے نا بیوی استری نہیں کر کے دیتی، تو آپ واپس جائیں، پہلے کپڑے میں نے استری کر کے رکھے وہ تبدیل کریں، میں تھوڑی جانے دوں گی آپ کو. وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں، آپ کے بزرگ آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ ان سے سیکھیں، اپنے گھر کو بنا